بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جہانگیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرائم سٹوریز. ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں محترمہ سیدہ شہر بانو نقوی، ASP گلبرگ ہیں، اور محترم فہد بھٹی صاحب سینئر کرائم رپورٹر ہیں. فہد، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں بات کو. یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی ایک کیس رپورٹ ہوا ہے کہ خواجہ سرا کو کسی ڈانس فنکشن پہ بلوا کر جو ہے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ کیا واقعہ ہے؟ جہانگیر صاحب، کچھ دنوں پہلے یہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے. لاہور کا ایک علاقہ ہے ہیر، وہاں پہ ایک ٹرانسجینڈر نینا کو بلایا گیا کہ آپ نے ایک شادی کا فنکشن ہے اس میں ڈانس کرنا ہے. بیسیکلی پیشہ ور وہ ڈانسر ہے نینا ٹرانسجینڈر. اس کو بلایا گیا، کال پہ ساری ڈسکشن ہوئی، ان کا سارا طے ہوا کہ اتنے پیسے ہم آپ کو دیں گے. جب نینا وہاں پر گئیں اس تاریخ کو جو ان کے ساتھ دونوں کے درمیان طے ہوا تھا، اس جگہ پر گئیں تو وہاں پہ 4 لوگوں نے نینا کو اور اس کے ساتھ جو 2 لوگ اور تھے ان کو زبردستی وہاں سے گاڑی سے نکالا اور قریب ترین ایک ڈیرا ٹائپ بنایا ہوا تھا وہاں پر لے گئے. نینا کو وہاں پر جا کے ریپ کیا گیا. ان 4 لوگوں نے ریپ کیا اور اس کو وہاں سے جو قریبی ایک نالا تھا وہاں پہ پھینک کے چاروں لوگ فرار ہو گئے. اس کے بعد نینا نے پولیس رپورٹ کروائی اور مقدمہ درج ہوا. ان میں سے ایک ملزم کو موقع پہ اریسٹ کیا گیا، جبکہ 3 ملزمان نے اپنی پری اریسٹ بیل کروا لی تھی، جن کو اب ریسنٹلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور وہ کیس آگے چل رہا ہے. اچھا شہر بانو، آپ بتائیے گا کہ اس واقعے میں فیکٹس جو ہے وہ کیا سامنے آئے ہیں، حقائق کیا سامنے آئے ہیں؟ کیا یہ پروو ہو گیا کہ اس خواجہ سرا کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی تھی یا کوئی لین دین کا تنازع تو نہیں تھا؟ یہ زیادہ تر جو ایسے کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فائنینشیل ٹرانزیکشن کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے، یا پھر اس نے 15 کی کال کر دی اور اسے مختلف رنگ دے دیا گیا ہے. یہ بھی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاس پہلے، جدھر ہمیں یہ فیل ہوا ہے اور بعد میں سامنے بھی آیا ہے کہ ایسی کوئی سیکشول انٹرکورس نہیں ہوا ہے یا سیکشول ابیوز نہیں ہوا ہے. ہاؤیور، جہاں تک اس کیس کا ان پرٹیکولر تعلق ہے تو اس کے اندر نہ صرف اس کو بلایا گیا بلکہ اس کو مارا پیٹا بھی گیا، اس کے ساتھ پھر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ یہاں ایسپیکٹ ضرور موجود ہے. اچھا فہد، آپ یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے کتنے کیسز آپ رپورٹ کر چکے ہیں؟ ایسڈ تھرون کے کیسز رپورٹ ہوتے رہے ہیں، تو کیا کوئی آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس کے ایگزیکٹ اعداد و شمار تو نہیں بتائے جا سکتے کیونکہ کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ٹرانسجینڈرز پولیس رپورٹ نہیں کرتے، وہ ڈر جاتے ہیں یا ان کو ڈرا دیا جاتا ہے. لیکن رواں سال کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 4 سے 5 کیسز ایسے ہوئے ہیں جن میں ٹرانسجینڈرز کو ہراساں کیا گیا. 1-2 کیسز تو ایسے ہیں جس میں ان پہ ایسڈ پھینکا گیا، ان کا چہرہ اور گردن جو ہے وہ یہاں سے جلی. یہ گڑی شو والی سائڈ ہے، گزشتہ سال وہاں پر بھی ایک واقعہ ہوا تھا اور رواں سال میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو جنسی استحصال کے واقعات ہیں، یہ ان کی تعداد جو ہے وہ باقیوں سے کافی زیادہ ہے. اور ان تمام جو کیسز آپ بتا رہے ہیں، ان میں جو انوالو ملزمان ہیں وہ کیا گرفتار ہوئے یا بیل پہ چلے گئے؟ ان کا کیا اسٹیٹس سامنے آیا؟ زیادہ تر ملزمان کو گرفتار کیا گیا. کچھ نے سٹارٹنگ میں جیسے بتایا کہ جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے خلاف مقدمہ درج ہو گیا تو وہ اپنی پری اریسٹ بیل کروا لیتے ہیں اور پھر ان کی جو وکٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ بات چیت کر کے یہ بھی تو دیکھنے میں آتا ہے نا کہ پیچ اپ ہو جاتا ہے. جی، جو اکیوزڈ ہیں اور جو وکٹمز ہیں ان کے درمیان پیچ اپ کا کیا آپ کے علم میں آیا کہ کیا کوئی پیچ اپ بھی ہوتے رہے ہیں ان کے درمیان اس سال کے کیسز میں؟ ان سال کے جو گزشتہ سال بھی ایسا ہوا اور رواں سال میں بھی ایسے ہوا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جنسی استحصال ہوا ہے کسی ٹرانسجینڈر کے ساتھ، یا اس کو ٹارچر کیا ہے یا اس پہ ایسڈ پھینکا گیا ہے، تو زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ صلح کر لیتے ہیں، پیچ اپ کر لیتے ہیں ملزمان کے ساتھ، ان کو پیسے دیتے ہیں یا کوئی بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ پیچ اپ ہو جاتا ہے. زیادہ کیسز میں ایسے ہی. اور مرڈر کے کتنے کیسز آپ نے رپورٹ کیے ہیں اس سال؟ اس سال جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کا مرڈر کا کوئی بھی کیس ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا. ٹارچر کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ یہ ایسڈ تھرو کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کتنے کیسز ایسڈ تھرو کے؟ ایسڈ تھرو کے تقریباً 3 سے 4 کیسز ایسے ہیں جو رواں سال میں رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال بھی تقریباً 4 سے 5 کیسز ہی ایسے تھے جو رپورٹ ہوئے ہیں ایسڈ تھرو کے. شہر بانو، آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ خواجہ سراؤں کے جو ان کی تعداد کتنی ہے پنجاب میں، لاہور میں، اور ان کا کوئی ریکارڈ وغیرہ جو پولیس نے مینٹین کرنا سٹارٹ کیا ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہے ابھی تک؟ اچھا، جہاں تک ہمارے پاس تعداد کتنی ہے اور ڈیٹا بینک کتنا ہے ٹرانسجینڈرس کا، تو اٹ ایکسیڈز 1000. ایگزیکٹ نمبر میں آپ کو دے دوں گی. جو ہمارے لاہور کے جو ٹرانسجینڈر جنہوں نے رجسٹر کیا ہے وہ تقریباً 1000 تک آ جاتے ہیں. ہمارے پاس رجسٹریشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو حکومت کے باقی ادارے، وہ اس وجہ سے کیونکہ باقی اداروں میں ایک ڈسٹنکشن ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ میڈیکلی پروف کرتے ہو
تو ہم آپ کو رجسٹر کریں گے, ادروائز آپ رجسٹر نہیں ہو سکتے. ہم لوگوں نے قانون کی نظر کے اندر اور روح کو دیکھتے ہوئے رجسٹریشن جو ہے وہ اوپن رکھی ہے. Anybody who identifies as a transgender as per law can claim to be a transgender. اس وجہ سے وہ جن کا ٹرانسجینڈر ایکس ہے, میل ہے, فیمیل ہے, کارڈ, that doesn't matter. If you are identifying as a transgender تو ہم اس کو رجسٹر کر رہے ہیں. تو یہاں رجسٹریشن کی تعداد اس وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے. جو بل ایک پاس ہوا ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 ہے غالباً, اس کے اکارڈنگ ان کے رائٹس کیا ہیں؟ رائٹس بیسکلی وہی ہیں جس کے اندر انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اینی بڈی ہو آئیڈینٹیفائز ایز اے ٹرانسجینڈر, جس کو بعد میں پھر چیلنج کیا گیا اور ایک اوپن ڈبیٹ اسٹارٹ ہو گئی ریسنٹلی. اینی بڈی ہو آئیڈینٹیفائز ایز اے ٹرانسجینڈر کین بی کنسیڈرڈ اے ٹرانسجینڈر اینڈ شوڈ بی کنسیڈرڈ اے ٹرانسجینڈر. اس کے اندر آ جاتا ہے کہ ان کو ایجوکیشن کا بھی رائٹ وہی حاصل ہونا چاہیے, ان کو جاب کا بھی رائٹ وہی ہے, ان کی میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ ہونی چاہیے. بیسکلی the act signifies that they should be considered as much of a human being as you consider a male or a female. اچھا, اس بل کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ جو گے کمیونٹی ہے یہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ بل بنایا گیا ہے. آپ نے اگر اس بل کو اسٹڈی کیا ہو تو آپ کے سامنے کیا بات آئی کہ کیا واقعی یہ گیز کو پروٹیکٹ کرنے کا بل تھا, یہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں یہ ایک الگ کمیونٹی ہے اور یہ اس کے پروٹیکشن کا بل؟ بیسکلی یہ تھا پروٹیکشن آف ٹرانسجینڈرز کا بل. اس کو کنٹروورشل, جب بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے تو اس کو کنٹروورشل کانٹورز دینا آسان ہوتا ہے. And this bill itself was subjected to the same controversy. اس کے اندر جب پاس ہوا ہے یہ تو obviously it passed through all the right channels of the state institutions اور اس کے بعد ہی بل پاس ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر ٹرانسجینڈرز کی رائٹس کی سیف گارڈنگ کی بات ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں نا جب میں نے یہ بل ڈسکس کیا ٹرانسجینڈر سے تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا میڈم, اردو میں اگر بات مطلب انہوں نے کہا کہ میڈم کسی کا دل تو نہیں چاہتا نا کسی مرد کا کہ وہ لپسٹک لگا کے بیٹھ جائے یا کسی اور طرح کے کپڑے پہن کے بیٹھ جائے یا پھر وگ لگا کے بیٹھ جائے. اس کو کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی ہوگی نا جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہا ہے, یا کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے. تو نہ ہی کسی خاتون کا دل چاہتا ہے کہ وہ بال اپنے چھوٹے چھوٹے کروا لے اور مردوں والے کپڑے پہننا شروع کر دے اور اس طرح آئیڈینٹیفائی کرنے لگ جائے. تو اگر یہ کمیونٹی ایگزسٹ کر رہی ہے تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کمیونٹی کو اکنالج کریں. وہ کمیونٹی مارجنلائز ہونے سے بہتر ہے کہ اس کے جو رائٹس ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہوں اور اس کے رائٹس کو سیف گارڈ کیا جائے. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ ٹرانسجینڈرز نہیں ہیں, میل ہیں, وہ اپنا گیٹ اپ تبدیل کرتے ہیں اور عورتوں کا گیٹ اپ بنا کے سگنلز پہ بھیک مانگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, پروسٹیٹیوشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک وکٹم جو کہ اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے وہ, یا اس کے رائٹس کو جو ہے وہ اس کے حقوق کا جو استحصال کیا گیا ہے وہ واقعی ٹرانسجینڈر ہے یا وہ کوئی میل ہے اور اس نے اپنی آئیڈینٹی چینج کی ہے؟ That's a very good question. This is a very good question. اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ رول ہے نا وہ کمیونٹی اٹ سیلف پلے کر رہی ہے. کمیونٹی بھی جو ہے جب ہمارے پاس آتی ہے نا تو وہ خود ہی بتا دیتے ہیں میڈم فلانے سگنل کے اوپر جو بندے کھڑے ہوئے ہیں نا یہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے, یہ مرد ہیں, ان کو جا کے نا متعلقہ ایس ایچ او کو کہیں کہ ان کو یہاں نہ کھڑا ہونے دیں. تو کمیونٹی خود آئیڈینٹیفائی کر کے ہمیں دیتی ہے کہ انہیں کیونکہ اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا ہے. جو کیس ابھی ریسنٹلی رپورٹ ہوا ہے جس میں ایک ٹرانسجینڈر کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, اس کیس میں جو ایکیوزڈ ہیں اگر وہ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر دوبارہ سے جو وکٹم ہے اس کو تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو دباؤ اس پر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے کیا اقدامات جو ہے وہ پولیس کرے؟ اگر وہ بڑھاتے ہیں, دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی پولیس کے نوٹس کے اندر لے کے آئے گی اینڈ وی لاج این ایف آئی آر اگینسٹ. اور شہربانو یہ بھی بتائیے گا کہ خواجہ سراؤں کے دھڑے کتنے ہیں, کیونکہ عام جو کمیونٹیز ہیں ان میں ذاتیں ہیں, ان میں دھڑے ہوتے ہیں, دھڑے کتنے ہیں؟ کچھ دھڑے جو ہیں وہ ایک دھڑے کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ایک دھڑا جو ہے وہ ان 4 دھڑوں کو یا کچھ دھڑوں کو جو کہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو کرٹیسائز کرتا ہے. کرٹیسائز کیوں کرتے ہیں, ان کا اختلاف کیا ہے؟ اچھا, بیسکلی جو ہمارے دھڑے ایگزسٹ کرتے ہیں وہ 5 جس میں سے ایک جس دھڑے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آزاد دھڑا ہے. اب آزاد دھڑا اپنے آپ کو آزاد اس وجہ سے کہتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے ذات کی کاسٹ کی بات کی, تو ہماری جو کاسٹ ہے سسٹم میں وہ بلڈ لائن کی بیسس کے اوپر ہے. جی بالکل. تو جب ان کی اونرشپ ختم ہو جاتی ہے ان کے گھر والوں کی طرف سے تو انہوں نے اپنی کوئی فیملی تو بنانی ہے. تو جب وہ فیملی بناتے ہیں تو ایک سوشلی کنسٹرکٹڈ فیملی ہوتی ہے جو خود جو ہے وہ گرو کے کا پلہ پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا چیلا ہوں, ٹھیک ہے. تو جب ہم لوگ اس طرح کی کسی پریکٹس میں انڈلج کرتے ہیں جہاں بچی کی شادی ہوتی ہے
اور ہم لوگ جہیز دینے کا کرتے ہیں جس کو اب ہم نے لعنت قرار دے دیا اور ہے بھی. اس طرح ان کی بھی کچھ سوشل پریکٹسز ہیں جو ٹریڈیشنز ہیں جو انہوں نے کریٹ کیے ہوئے تاکہ ایک سینس آف بلانگنگ جنریٹ ہو. ایک چیز کو ایک کنٹروورشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا بڑا آسان ہے لیکن اس چیز کے پیچھے ریشنل سمجھنا بھی ضروری ہے. وہ اس ریشنل کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں جس طرح ستی کے ریشنل کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, جوہر کے ریشنل کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. جو راجپوت مرد جو تھے اس کو میں نام بھول گئی ہوں, جب انہیں پتہ تھا کہ ہم جنگ ہارنے والے ہیں تو وہ چارج کر دیتے تھے ایڈمی کی طرف اور ان کو پتہ تھا اٹ واز اے فارم آف سوئسائڈ. اس کا ایک ہندی ورڈ ہے میرے ذہن سے نکل گیا. اس کے ریشنل کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن ان کی ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کی لاجک ضرور ہے. سملرلی ان دھڑوں کی ایک لاجک ضرور ہے کہ بھئی میں نے ایک چیلا بنا لیا, اس کو میں نے کہا کہ میں نے تمہارے سر کے اوپر 20,000 روپے رکھ دیے, اب تم نے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے, ٹھیک ہے, میں تمہارا گرو بن گئی. یہ ایکسیپٹنس کے لیے ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, ایک افیلیشن ڈیولپ کرنے کے لیے. اب ادھر وہ کسی دن اٹھے اور کہے کہ نہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے, میں نے فلانے گرو کے ساتھ رہنا ہے. پھر وہ کہے گا کہ بھئی جو میں نے تمہیں 20,000 روپیہ تمہارے سر پہ رکھا تھا وہ ذرا مجھے واپس کر دو اور تم آگے چلے جاؤ. تو جب وہ 20,000 روپیہ واپس کرے گا اور اگلے کے پاس جائے گا نا تو اس کی جو سر پہ وہ پیسے رکھے گا وہ 20,000 سے زیادہ ہوں گے, وہ 40 رکھ دے گا. اس طرح ہر چیلا جس طرح گرو بدلتا رہے گا تو اس کے سر کے اوپر رکھی ہوئی اماؤنٹ انکریز ہوتی رہے گی. اب یہ جب انکریزڈ اماؤنٹ والا چیلا جو ہے نا, جب آپ کو بتائے گا کہ بھئی تمہارے سر پہ کتنے پیسے ہیں, وہ کہے گا 3 لاکھ روپیہ, تو اینڈ والے گرو کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ تو بندہ گھر گھر پھرتا ہے. اب اسی طرح میں نے ایک شمع اسٹاپ کے پاس بڑے بوڑھے گرو سے بات کی, میں نے کہا آپ کے سر کے اوپر پیسے کتنے ہیں, تو کہتا 500 روپیہ. میں نے اپنے گرو کو کبھی چھوڑا ہی نہیں. اچھا, اس اماؤنٹ کی, اس رقم کی کوئی لیگل حیثیت ہے؟ لیگل سگنیفیکنس نہیں ہے, جس طرح ایک سوشل ایکسیپٹنس ہے, جس طرح آپ کی کچھ چیزیں جو آپ سوشلی کرتے ہو. اچھا فہد, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر فیملی کی جانب سے جو ایکسیپٹ کر لیا جائے کسی بھی ٹرانسجینڈر کو تو اس کو باہر جا کے کسی گروپ کو, کسی دھڑے کو جوائن کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ بالکل ضرورت نہیں پڑے گی. تو ایکسیپٹنس میں کیا پرابلمس ہیں؟ فیملی دیکھیں, یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر کوئی ٹرانسجینڈر پیدا ہوا ہے کسی گھر میں تو بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ قریب ترین اس طرح ٹرانسجینڈرس ہوں گے وہ اس کو لینے کے لیے آ جائیں گے. لیکن اگر فیملی خود اگر کہتی ہے کہ نہیں بھئی ہم نے بچے اپنے کو نہیں دینا, اس کے لیے سٹینڈ کرتی ہے کہ بچہ ہم لوگوں نے نہیں دینا اپنا, تو آٹومیٹیکلی وہ ٹرانسجینڈرز واپس جائیں گے. لیکن زیادہ تر یہی دیکھنے میں آتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر کوئی ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے تو اس کو ان ٹرانسجینڈرز کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ایکسیپٹنس نہیں ہے, خود سے کر دیا جاتا ہے. خود سے کر دیا جاتا ہے. تو پھر تو یہ جو ہیرسمنٹ ہے یہ تو ان کی فیملی سے ہی سٹارٹ ہوگی, ان کی برتھ کے ساتھ. ایگزیکٹلی, دیر از اے لیک آف اونرشپ. سارے جو ہمارے ایشوز اسٹیم کر رہے ہیں نا جس چیز سے, وہ اونرشپ ہے. جو ریپ کیس رپورٹ ہوا اس میں کتنے % چانسز ہیں کہ جو وکٹم ہے اور جو اکیوزڈ ہیں ان کے درمیان تصفیہ ہو جائے گا؟ ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ہماری جس طرح شروع کے اندر ریپ وکٹمز یا آنر کلنگ کے اندر بھی ایگریمنٹ ہو جاتا تھا نا فیملی, آپ کو وہ وقت بھی یاد میں ہوگا. اسپیسیفک کسی کیس کی بات. ہاں جی, وہ اس طرح ایگریمنٹ ہو جاتا تھا. اسی طرح آہستہ آہستہ کلچر چینج ہوا ہے. اب اس کیس کے اندر دے آر مور دین ولنگ کہ ہم لوگوں نے صلح نہیں کرنی. اوکے, یہ زیادتی ان ہوئی کو ہے. کوئی دھڑا سپورٹ کر رہا ہے, آزاد دھڑے میں ہے, یہ کس دھڑے میں ہے؟ ان کا ایگزیکٹ دھڑے کا مجھے نہیں پتہ, آئی ول بی ویری آنیسٹ, لیکن ان سے میری جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم لوگوں نے صلح نہیں کرنی ہے. جو وکٹم سپورٹ آفیسرز ہیں ان کی بھی انفارمیشن یہ ہے کہ جی میڈم ہم نے صلح نہیں کرنی, ہم نے اب صلح کر لی تو یہ وہی چین ہے, پھر تحفظ کے بننے کا فائدہ کیا ہوا. اب انہوں نے خود سے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا. بہت شکریہ فہد, آپ کا بھی, شہر بانو آپ کا بھی. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.